هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 9، مبتدا اور خبر کے بارے میں ضروری باتیں اور ان کی پہچان کے قواعد۔ اب تک ہماری جو ہے وہ 16 کلاسز جو ہیں وہ ہو چکی ہیں الترکیب کی، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ جو ہے وہ کلاس نمبر 17 انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے۔ اور اس سے پہلے ہم لوگ اس سبق نمبر 9 میں جو ابتداءً 5 قواعد بیان کیے گئے تھے وہ ہم لوگوں نے پڑھ لیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم لوگوں نے مشق جو تھی اور تقریباً 12 جملے تھے الحمدللہ وہ بھی ہم لوگ کر چکے۔ اور پچھلی کلاس جو تھی ہماری، اس میں ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا وہ تھا قاعدہ نمبر 6، اور قاعدہ نمبر 6 کے متعلق جو مشق ہے الحمدللہ اس کا بھی ہم لوگ آغاز کر چکے ہیں، اور باقاعدہ طور پر تقریباً 5 ترکیبیں جو ہے وہ ہم لوگ کر چکے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ کریں گے ترکیب نمبر 6 سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ترکیب نمبر 6 میں کیا ہے۔ ترکیب نمبر 6 ہے بالعصا الاستاذ۔ یہ حسب عادت میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، یہ ترکیب نمبر 6 ہم لوگ کرنے لگے ہیں۔ عصا الاستاذ۔ سب سے پہلے اس پر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ اگر ہم لوگ اس پر بات کریں کہ یہ با کیا ہے، تو یہ با ہے حرف جر، اور جب ہمیں حرف جر مل جائے گا تو پھر ہم لوگ کیا دیکھیں گے، اس کے بعد ہم لوگ مجرور تلاش کریں گے۔ اب ہم لوگ مجرور تلاش کرنے چلے تو یہ جو العصا ہے نا، یہ ہے اس کا مجرور، تو ہمیں ایک جار بھی مل گیا اور ایک ہمیں مجرور مل گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم لوگ اس پر بات کرتے ہیں، یہ الاستاذ کیا ہے، یہ الاستاذ اس پر الف لام داخل ہے، تو یہ ہے معرف باللام۔ یہ معرف باللام ہے، اور معرف باللام جو ہے وہ ہوتا ہے معرفہ، تو یہ معرفہ کی اقسام میں سے ایک ہے، تو ہم لوگ کہیں گے کہ یہ ہے کیا، معرفہ۔ اچھا، اب ہمیں جو ہے وہ ایک معرفہ مل گیا اور ایک جو ہے یہ جار مجرور مل گیا۔ یہ جار مجرور ہے نا، یہ با حرف جر ہو گیا اور العصا جو ہے وہ ہو گیا مجرور، تو یہ ایک ہمیں معرفہ مل گیا اور ایک جو ہے وہ ہمیں جار مجرور مل گیا۔ لیکن یہ ہے کہ معرفہ جو ہے وہ معرفہ سے پہلے جو ہے وہ جار مجرور ہے، تو ابھی اس کو بھی حل کرنا کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے قاعدہ نمبر 6 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کو ایک معرفہ مل جائے اور معرفہ سے پہلے اگر جار مجرور ہو یا معرفہ کے بعد جار مجرور ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے، معرفہ کو آپ نے بنانا ہے مبتدا، اور آپ نے جار مجرور کو کسی نہ کسی کے متعلق کر کے کیا بنا دینا، خبر۔ تو ہم لوگ اس کو کیا کریں گے، اس کو ہم بنا دیں گے، الاستاذ کو ہم بنا دیں گے کیونکہ یہ معرفہ ہے، تو ہم لوگ اس کو بنا دیں گے مبتدا، اور یہ جو جار مجرور ہے ہم لوگ اس کو کسی نہ کسی کے متعلق کریں گے۔ تو اب ہم یہاں پر اگر اس کا متعلق تلاش کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر ہم ثابتن ہی کو ہی متعلق بنا دیتے ہیں، ثابتن کو، یہ ثابتن۔ اچھا، یہ جو ثابتن ہے یہ ہے بروزن فاعلن، فاعلن کے وزن پر ہے یہ، اور یہ اگر فاعلن کے وزن پر ہے اور تو اس کا مطلب یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، فاعلن کا جو وزن ہوتا ہے وہ اس میں فاعل کا وزن ہوتا ہے، تو یہ ثابتن جو ہے وہ اس میں فاعل کا صیغہ۔ اب ہم نے قاعدہ نمبر 4 میں یہ پڑھا تھا کہ اگر کسی بھی جگہ پر آپ کو اس میں فاعل اور اس میں تفضیل اور صفت مشبہ
اور اسم مفعول اور اسم منصوب اگر آپ کو خبر واقع ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ انہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنائیں گے، بلکہ آپ کیا کریں گے، آپ پہلے جو ہے اسے شبہ جملہ بنائیں گے۔ تو یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اسے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اسے شبہ جملہ بنانا ہوگا۔ اب اگر ہم اسے شبہ جملہ بناتے ہیں تو شبہ جملہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، ہمیں ایک ضمیر نکالنی ہوگی اس میں سے، اس کی مطابقت کرتے ہوئے، اور اس ضمیر کو ہم نے مبتدا کی طرف جو ہے وہ لوٹانا ہوگا۔ تو لہٰذا اس ضمیر کو ہم اس الاستاذ کی طرف ہی جو ہے وہ لوٹا دیں گے، اور پھر وہ ضمیر اسم فاعل کا جو اس میں جو ہوا ضمیر ہے نا، وہ اس اسم فاعل کا فاعل بن جائے گی، اور پھر یہ اسم فاعل اپنے فاعل سے اور اپنے ظرف لفظ سے، کیونکہ یہ جار مجرور کے لیے تو ہم اس کو نکالیں گے، تو لہٰذا یہ جار مجرور اس کو ہم لوگ ظرف مستقر، لفظ کا نہیں مستقر کا نام دیں گے، تو لہٰذا یہ ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور اپنے ظرف مستقر سے مل کر کیا بن جائے گا، شبہ جملہ اسمیہ خبریہ، یہ بن جائے گا ظرف مستقر، کیونکہ جار مجرور کا متعلق اگر عبارت میں موجود نہ ہو، اگر نکالنا پڑے تو ہم کہتے ہیں یہ ظرف مستقر ہے۔ تو یہ اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر بن جائے گا شبہ جملہ اسمیہ، اور پھر شبہ جملہ اسمیہ ہونے کے بعد بن جائے گا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی ترکیب جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں کرنی ہوگی۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر ہم ترکیب شروع کر دیتے ہیں، اس کو یہاں سے یوں کر دیتے ہیں، ہم اس کو سیپریٹ کر دیتے ہیں، اور صرف اتنے حصے میں اس کی ہم لوگ کریں گے ترکیب، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے الاستاذ کو ای لے لیتے ہیں نا ہم، یہاں پر الاستاذ معرف باللام، اور معرف باللام ہے تو اس کا مطلب معرفہ، اور اگر ایک معرفہ ملا ہے اور ایک جار مجرور ملا ہے تو اس کا مطلب اس معرفہ کو آپ بنائیں گے کیا، آپ بنائیں گے مبتدا۔ تو آپ نے اس کو بنا دیا مبتدا، اور اب کیا کریں گے، آپ جار مجرور کی ترکیب کریں گے، وہ کس طرح سے، آپ کہیں گے با، یوں کر کے لکھ دیں گے، با حرف جر، اور عصا مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا، یہ متعلق ہم نکالیں نا، ثابتن کا ظرف مستقر۔ اب ہم لوگ ثابتن کی بھی باقاعدہ طور پہ ترکیب کریں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو رف ورک میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے ہم لوگ ترکیب کریں گے، تو ہم لوگ کہیں گے ثابتن صیغہ واحد مذکر اس میں فاعل، اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر۔
راجے بسوئے مبتدا اس کا فاعل، ثابتن کا یہ ہوا ضمیر بن گئی فاعل، پھر یہ ثابتن اس میں فاعل، اب اس کو سمیٹیں گے نا، ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر، یہ جار مجرور کو ہم نے نام دے دیا ظرف مستقر کا نا، ظرف مستقر سے مل کر یہ بن جائے گا اب کیا، شبہ جملہ، مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، اور اب مبتدا بھی بن گیا اور خبر بھی بن گیا، یعنی یہ مبتدا بن گیا اور یہ پورا کا پورا اس کی خبر بن گیا۔ تو اب کیا کریں گے، وہی آپ کہیں گے مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے، یہ اس کی مکمل ترکیب ہو گئی۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے بالعصا الاستاذ کی کرنی تھی ترکیب، تو ہم نے کیا کیا، اس کو پہلے پہچانا، آئیڈینٹیفائی کیا، یہ با حرف جر ہے اور العصا جو ہے وہ مجرور ہے، پھر الاستاذ جو ہے یہ معرفہ ہے، تو اب ایک معرفہ مل گیا اور ایک جار مجرور مل گیا، لیکن یہ کہ معرفہ سے پہلے جو ہے وہ جار مجرور ہے، تو ہم نے معرفہ کو بنانا ہے مبتدا اور ہم نے جار مجرور کو بنانا ہے کیا، جار مجرور کو بنانا ہے خبر۔ تو یہاں پر میں نے اس کی مکمل جو ہے وہ ترکیب کر دی ہے، یہ دیکھیں، یہ الاستاذ جو ہے یہ معرف باللام ہے اور یہ معرفہ ہے اور ہم نے اس کو بنا دیا مبتدا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز میں بھول گیا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا، کیونکہ یہ مبتدا تو ہے لیکن یہ مبتدا مؤخر کی قید آپ کو لگانی پڑے گی یہاں پر نا، یہ مبتدا مؤخر، اور پھر باقی وہی ہے با حرف جر، یہ با حرف جر العصائی مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن کا ظرف مستقر۔ اب یہ ثابتن کیا ہے، ثابتن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء مبتدا اس کا فاعل، اور ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر مقدم، کیونکہ یہ خبر جو ہے نا پہلے آئی ہے، تو یہ اچھا ہوا ایک مرتبہ میں نے دوبارہ پڑھ لیا، تو یہ دوبارہ سے یاد آ گیا مجھے کہ اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، خبر مقدم بنانا ہے، اور پھر یہ مبتدا اس کے ساتھ بھی آپ لگا لیں کہ یہ مبتدا مؤخر، یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو یہ الحمدللہ ہماری ترکیب نمبر 6 جو تھی وہ بھی جو ہے وہ ہو گئی ہے۔ اب ہم لوگ کرتے ہیں ترکیب نمبر 7، تو اس کو میں مٹا دیتا ہوں، اس پورے کو ہی میں مٹا دیتا ہوں، اور پھر اب ہم لوگ کرتے ہیں ترکیب نمبر 7۔ ترکیب نمبر 7 کیا ہے، وہ ہے خلفک علی، خلفک
अलीजुन, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग जो है वो इसको हम पहचानते हैं, ये खल्फ का अलीजुन क्या है। ये जो खल्फ है ना, ठीक है, इसका माना होता है पीछे, और ये भी क्या है, ये भी ज़ुरूफ में से है। अमामा आगे है ना, और खल्फा पीछे है ना। तो इसी तरह फ़ौ का माने ऊपर, और तहता माने होता है नीचे, और इसी तरह से जो है वो बादा माने बाद, और कबला माने पहले। तो ये सारी के सारे जो है वो किस पर दलालत कर रहे हैं, ये ज़ुरूफ पर जो है वो दलालत कर रहे हैं, यानी फेल के वाक़े होने की जगह या फिर वक्त के ऊपर दलालत कर रहे होते हैं। और अगर ऐसा हो कि कोई लफ्ज़ फेल के वाक़े होने की जगह या वक्त पर दलालत कर रहा होता है तो उसको हम लोग ज़ुरूफ कहते हैं। और ज़ुरूफ जो है वो असल में हम इसको इस्तिलाहन मफ़ऊल फ़ीही भी कहते हैं। और अगर आपको ज़ुरूफ मिल जाए तो आपको इसको भी किसी ना किसी के मुताल्लक़ करके आपको मफ़ऊल फ़ीही बनाना होता है। जिस तरह से आप जो है वो जार मजरूर का मुताल्लक निकालते हैं, तो ज़ुरूफ का भी आपको मुताल्लक निकालना पड़ेगा, और फिर इन ज़ुरूफ को आप बना देंगे मफ़ऊल फ़ीही। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, ये खल्फा है क्या, ये लाजिमुल इज़ाफ़त भी है। तो हम लोग इसको कहेंगे खल्फा को, ये बन गया क्या, मुदाफ़, ठीक है। अब अगर मुदाफ़ बन गया तो अब हमें क्या तलाश करना होगा, अब हमें तलाश करना होगा मुदाफ़ इलैह। तो अब हमने ये जो काफ ज़मीर है ना, ये जो काफ ज़मीर, इस काफ ज़मीर को हमने बना दिया मुदाफ़ इलैह। अच्छा, अब ये मुदाफ़ अपने मुदाफ़ इलैह से मिलकर क्या बन गया, ये बन गया मुरक्कब इज़ाफ़ी। नॉर्मल जैसे मुरक्कब इज़ाफ़ी होते हैं, ये भी मुरक्कब इज़ाफ़ी हो गया, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये दलालत कर रहा है किसी जगह के ऊपर, यानी फ़ेल के वाक़े होने की जो है वो जगह होती है या तो फिर वक्त होता है। तो लिहाजा ये दलालत कर रहा है जगह पर, तो है तो इसमें ज़र्फ़ है ना। तो अब ज़ुरूफ़ के ऊपर दलालत करा, तो अगर ज़ुरूफ़ आ जाए है ना, ज़र्फ़ अगर आ जाए तो फिर क्या करेंगे, इसके ऊपर भी मैं बताता हूँ आपको। अब क्या करना होगा, ये अलीजुन को पहले समझ लें कि ये जो अलीजुन है ना, ये है इसमें अलम, ये ख़ास नाम है, और जो ख़ास नाम होता है वो होता है मारफा। अब इसको समझते हैं, ये इसको हम लोग इसको मुरक्कब इज़ाफ़ी को यूं करके मैं लिख देता हूँ ज़र्फ़, है ना। अब आप देखें, हमने कायदा नंबर 6 में ये पढ़ा था कि अगर आपको एक इसमें मारफा मिले और इसमें मारफा से पहले या फिर इसमें मारफा के बाद, ठीक है, जार मजरूर आ जाए या तो फिर ज़र्फ़ आ जाए, तो फिर क्या करेंगे हम, जो है वो इसमें मारफा को हमने बनाना है मुब्तदा, और जार मजरूर या फिर ज़र्फ़ जो आएगा हमने उसको बनाना होगा क्या, हमने बनाना होगा ख़बर। तो अब यहाँ पर भी वही वाली जो है वो सूरत हाल बन चुकी है कि ये एक मारफा है, तो इस मारफा को हम बना देंगे मुब्तदा, और इस ज़र्फ़ को हम डायरेक्ट ख़बर नहीं बनाएंगे, बल्कि हम पहले किसी न किसी के मुताल्लक़ करेंगे, और मुताल्लक़ करने के बाद इस ज़र्फ़ को हम बना देंगे क्या, मफ़ऊल फ़ीही बना देंगे। तो अभी इसको हम मारफा को तो हम बना देंगे मुब्तदा, और इस ज़र्फ़ को हम पहले बनाएंगे किसी न किसी के मुताल्लक़ करके, हम बनाएंगे मफ़ऊल फ़ीही, और फिर ये मफ़ऊल फ़ीही बनने के बाद ये बन जाएगा अपने मुताल्लक़ से मिलकर, ठीक है। अब ये बन जाएगा इसकी ख़बर, ये मुब्तदा की ख़बर। अब किस तरह से होगा ये, और मुताल्लक़ क्या निकालना यहाँ पर जो है वो सही रहेगा, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो है वो मुताल्लक़ जो है वो ऐसा करते हैं, हम जो है वो निकाल देते हैं मौजूदुन ही मुताल्लक़ निकाल देते हैं, मौजूदुन मुताल्लक़ निकाल देते हैं, या फिर साबितुन निकाल देते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर साबितुन निकाल देते हैं मुताल्लक़। ये साबितुन को हमने मुताल्लक़ निकाला, जैसे हमने अभी भी जो तरकीब की उसमें भी निकाला। तो अब ये साबितुन क्या है, ये साबितुन जो है वो बरवज़्न फ़ाइलुन, ये इसमें फ़ाइल का सीगा है, और हमने कायदा नंबर 4 में ये पढ़ा था कि अगर आपको किसी भी जगह पर अगर आपको इसमें फ़ाइल और इसमें तब्दील और सिफ़त मुशब्बह
اور اس میں مفعول اور اس میں منصوب اگر آپ کو خبر واقع ہوتے وہ نظر آئیں گے تو آپ نے انہیں ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنانا ہے، بلکہ آپ نے پہلے انہیں شبہ جملہ بنانا ہوگا، اور پھر شبہ جملہ بنانے کے بعد اب آپ اسے خبر بنا سکتے ہیں۔ لیکن شبہ جملہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شبہ جملہ بنانے کے لیے ہمیں اس میں سے ضمیر نکالنی ہوگی، اس ضمیر کو ہم مبتدا کی طرف لوٹائیں گے، اور پھر وہ ضمیر اس کا فاعل بنے گی، یعنی اس میں فاعل ہے یہاں پر تو اس میں فاعل کا فاعل بنے گی وہ ضمیر، اور پھر وہ اس میں فاعل اپنے فاعل یا اس میں تبدیل یا اس میں جو ہے وہ صفت مشبہ یا اس میں مفعول یا اس میں منصوب، وہ جو ہے وہ اپنی اس ضمیر کے ساتھ یا تو وہ ضمیر فاعل بنے گی یا تو نائب الفاعل، اور پھر وہ صیغہ اپنے فاعل یا نائب الفاعل سے مل کر کیا بن جائے گا؟ شبہ جملہ بن جائے گا۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم نے یہاں پر موجود نہیں ہے نا، یہ ثابت موجود نہیں ہے، ہم نے تو اس کو نکالا ہے، تو اب ہم نے نکالا ہے کس کی وجہ سے؟ ہم نے اس ظرف سے متعلق تعلق قائم کرنے کے لیے نکالا ہے نا، تو اب ہم اس کا تعلق ظرف کے ساتھ بھی جوڑیں گے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ظرف کیا بنتا ہے، اس کو اصطلاحاً جو ہے وہ مفعول فیہ بھی کہتے ہیں، تو لہٰذا اس ظرف کو ہم بنا دیں گے مفعول فیہ، اور پھر یہ ثابتن اس میں فاعل یہ اپنے فاعل اور یہ مفعول فیہ، یہ مفعول فیہ بنے گا، اور پھر یہ ثابتن اپنے فاعل ہوا ضمیر اس کا فاعل ہوگی اور وہ مبتدا کی طرف جو ہے وہ لوٹے گی، یہ ہوا ضمیر فاعل ہے، یہ مبتدا کی طرف لوٹے گی اور وہ اس کا فاعل بنے گی، اور پھر یہ ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور یہ اپنے مفعول فیہ جو کہ ظرف ہے، مفعول فیہ سے مل کر کیا بن جائے گا؟ یہ بن جائے گا جملہ فعلیہ خبریہ، اور پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہونے کے بعد یہ بن جائے گا کیا؟ یہ بن جائے گا ثابتن جو ہے وہ بن جائے گا شبہ جملہ، کیونکہ میں نے بتایا جملہ فعلیہ خبریہ نہیں بلکہ شبہ جملہ بنانا نا، تو ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر بن جائے گا، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ اس طرح سے یہ پورا کا پورا یہ خلفہ کا، اصل میں تو خلفہ کا ہی ہے، ثابتن ہم نے نکالا ہے، اور ثابتن نکالنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ ظرف جو ہے وہ اپنے متعلق سے ملے بغیر کچھ بھی نہیں بنتا ہے۔ تو اب ہم باقاعدہ طور پہ اس کی جو ہے وہ ترکیب کر لیتے ہیں یہاں پر، اور جو چیز ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سمجھ لیں گے۔ ایسا کرتا ہوں کہ میں یہاں پر دوبارہ سے اسی جملے کو لکھ دیتا ہوں، یہ ہے خلفہ کا علی جن، ٹھیک ہے، اس کی ہم نے کرنی ہے ترکیب۔ اب کیسے کریں گے؟ اب سب سے پہلے علی جن مبتدا کی ترکیب ہم لوگ کر دیتے ہیں۔ یہ جو علی جن ہے یہ ہے معرفہ، کیوں معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں علم ہے اور اس کو ہم نے بنا دیا کیا؟ مبتدا، ٹھیک ہے، یہ علی جن کو ہم نے بنا دیا مبتدا، اور پھر یہ خلفہ، یہ جو خلفہ ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بنے گا مضاف، جیسے کہ وہاں پر بھی دکھا دیا نا میں نے آپ کو بنا کر، یہ خلفہ یہ ہو جائے گا کیا؟ مضاف، اور یہ جو کاف ضمیر ہے یہ کاف ضمیر ہو جائے گی مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی بن جائے گا، مرکب اضافی ہو کر ثابتن، یہ ہم لوگ نکال لیں محذوف نا،
اس کو ہم لوگ محذوف مان رہے ہیں. ثابتن اس میں فاعل کا مفعول فیہ، کیونکہ یہ ظرف ہے نا، اس کو مفعول فیہ بناتے ہیں، مفعول فیہ. اب ثابتن کی بھی ترکیب کرنی ہوگی ہے نا، تو ثابتن کی ترکیب کرتے ہیں. ثابتن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اور اس میں ہوا ضمیر، ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اب اس کو پیچھے کی طرف لوٹائیں گے، مبتدا کی طرف لوٹائیں گے. مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس کا فاعل. اب ہم کہیں گے ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل، اس کا فاعل کیا ہے؟ یہ ہوا ضمیر جو ہے نا وہ اس کا فاعل ہے، تو یہ اپنے فاعل اور مفعول فیہ یہ بنے گا نا، یہ خلفہ کا مفعول فیہ ہے نا، تو اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر اب یہ بن جائے گا شبہ جملہ، مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم، کیونکہ یہاں پر بھی وہی ہے نا، تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مبتدا مؤخر. یہ مؤخر میں اس کے اوپر لکھ دیتا ہوں، یہ مبتدا مؤخر ہے نا، تو یہ بن گیا خبر مقدم. یہ مفعول فی خبر مقدم اور یہ مبتدا مؤخر ہے. بس اس کو اب ہم لوگ سمیٹ لیتے ہیں، اور پھر یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ بھی ترکیب نمبر 7 ہماری ہو گئی. خلفہ کا علیٌ، یہ جو خلفہ ہے یہ ظرف میں سے ہے نا، تو اب یہ مضاف بھی ہے، تو ہم نے اس کو مضاف بنایا اور اس کو مضاف الیہ، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر جو ہے وہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا ثابتن. اس میں فاعل کا کیا ہو جائے گا، یہ بن جائے گا مفعول فیہ. ٹھیک ہے، تو اب
اس کو جو ترکیب میں نے کی ہے پورا کا پورا ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ دیکھ بھی لیں کہ کوئی غلطی وغیرہ تو نہیں ہو گئی ہے اس میں. تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہاں سے ترکیب شروع کی مبتدا مؤخر سے نا, یہ معرفہ ہے تو یہیں سے ہم نے ترکیب شروع کی. تو ہم کہیں گے علی جن معرفہ مبتدا مؤخر, کیونکہ ہم نے اس کو مبتدا مؤخر بنانا تھا تو یہیں پہ کہہ دیں مبتدا مؤخر. اور خلفہ, یہ جو خلفہ ہے یہ بن گیا مضاف, اور یہ جو کاف ضمیر ہے یہ ہو گئی مضاف الیہ, اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن گیا مرکب اضافی, اور مرکب اضافی ہو کر بن گیا ثابتن اسم فاعل کا مفعول فیہ. اور یہ ثابتن, یہ جو ثابتن ہم نے نکالا ہے نا یہاں پر نکال کے میں نے دکھایا ثابتن صیغہ واحد مذکر اسم فاعل, اور اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوء مبتدا اس کا فاعل. اب یہ ثابتن اسم فاعل اور اپنے ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ, کیونکہ اس کو مفعول فیہ بنا اس کا, تو اپنے مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا کیا خبر مقدم. اور پھر یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم, مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو الحمدللہ یہ ترکیب نمبر جو 7 تھی وہ بھی ہم لوگوں نے جو ہے وہ کر لی ہے. تو اب میں اس کو مٹا دیتا ہوں اور اب ہم لوگ کرتے ہیں ترکیب نمبر 8. یہ میں مٹا دیتا ہوں. اور ترکیب نمبر 8 ہے بکر تحت السیارتی. یہاں پر ہم لوگ لکھ دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں. پہلے تو تھوڑا تھوڑا سا فاصلے سے لکھ دیتے ہیں بکر تحت السیارتی. ٹھیک ہے. اچھا اب غور کرتے ہیں اس پر, جیسے کہ ہم لوگ کرتے ہیں حسب عادت. تو یہ جو بکرن ہے یہ ہے اس میں علم, اور اس میں علم جو ہوتا ہے کیونکہ خاص نام ہے نا یہ, تو اس میں علم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے معرفہ. تو اس طرح سے ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں یہ ہے اس میں علم, اور اس میں علم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے معرفہ, اور شروع میں معرفہ آئے گا تو ہم اس کو بنا دیں گے کیا, ہم اس کو بنا دیں گے مبتدا. اب یہ جو تحتا ہے میں نے آپ کو بتایا یہ تحتا بھی ظروف میں سے ہے نا, اور اب ہم اس کو کیا کریں گے, یہ لازم الاضافت بھی ہے اور یہ جو ہے نا مضاف بھی ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی طرف. تو لہٰذا اب ہم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو ہم کر دیں گے کیا مضاف. اور یہ جو اب مضاف مل گیا تو السیارتی کو کیا کریں گے, ہم اس کو کر دیں گے مضاف الیہ. ٹھیک ہے نا, یہ مضاف الیہ ہو گیا. اچھا مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بنا, یہ بن گیا مرکب اضافی. اور مرکب اضافی ہونے کے بعد یہ کیا بنے گا, یہ بنے گا ظرف. ٹھیک ہے, اور ظرف کو ہی اصطلاحاً جو ہے وہ ہم لوگ کہتے ہیں مفعول فیہ. اچھا اب ہمیں ایک معرفہ مل گیا, دیکھیں یہ معرفہ ہے نا اس میں علم, یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا. اب ہمیں ایک معرفہ مل گیا اور ہمیں ایک مل گیا ظرف, یہ تحت السیارتی, یہ پورا کا پورا ہو گیا ظرف. تو اب ہم کیا کریں گے, اگر ایک معرفہ, کیونکہ قاعدہ نمبر 6 میں تو ہم نے یہ پڑھ رکھا ہے نا کہ اگر آپ کو ایک اس میں معرفہ مل جائے گا اور اس میں معرفہ سے پہلے یا پھر اس میں معرفہ کے بعد اگر آپ کو جار مجرور یا پھر آپ کو ظرف اگر مل جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا, آپ نے معرفہ کو مبتدا بنانا ہوگا اور اس جار مجرور یا پھر اس ظرف کو آپ نے بنانا ہوگا کیا, آپ نے بنانا ہوگا خبر, اور پھر مبتدا
مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، لیکن کسی نہ کسی کا متعلق کرنا ہوگا۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں یہ مبتدا اور یہ خبر، بکر مبتدا اور تحت السیارتی خبر تو نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں پورے اس کو تفصیل سے بیان کرنا ہوگا۔ اور اس تحت السیارتی کو بھی ہم لوگ کر دیتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم لوگ سیکھ رہے ہیں نا، تو زیادہ میں آپ کو جو ہے وہ سوچ و بچار جو ہے وہ کرنے پر مجبور ابھی فی الوقت میں نہیں کر رہا ہوں، تاکہ یہ کہ پیٹرن جو ہے وہ ہم لوگ سیکھ جائیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ لوگ اپنے حساب سے بھی متعلق جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ تو یہاں پر پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ ایسا کریں کہ یہاں پر ابھی ثابتن ہی متعلق نکال دیں تو بہتر ہے۔ تو اب ہم نے ثابتن اگر اس کا متعلق نکال دیا، تو اب یہ جو ثابتن ہے یہ ہے بروزن فاعلن، اور یہ فاعلن کا جو وزن ہے یہ وزن ہے اسم فاعل کا، اور اگر یہ اسم فاعل ہے تو ہم نے پڑھ رکھا ہے قاعدہ نمبر 4 میں کیا کہ اسم فاعل، اسم تبدیل، صفت مشبہ اور اسم مفعول اور اسم منصوب کو ہم نے ڈائریکٹ جو ہے وہ خبر نہیں بنانا ہے، بلکہ پہلے کیا کرنا ہوگا، پہلے شبہ جملہ بنانا ہوگا۔ اتنی مرتبہ ریپیٹ کر دیا، امید ہے کہ اب تو آپ کی سمجھ میں اچھے سے آ گئی ہوگی کہ اب ہم نے اس کو کیا بنانا ہوگا، اب ہم نے اس کو بنانا ہوگا شبہ جملہ، اور شبہ جملہ بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، اس میں سے ایک ضمیر نکالنی ہوگی، اور اس ضمیر کو ہم نے لوٹانا ہوگا کس کی طرف، مبتدا کی طرف لوٹانا ہوگا، اور پھر اس میں فاعل جو یہ جو صیغہ ہے اور اس میں جو آپ نے ہوا ضمیر جو آپ نے نکالی ہے، تو اب آپ اس ہوا ضمیر کو بنا دیں گے اس میں فاعل کا فاعل، اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور یہ مفعول فیہ ہے نا، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر کیا بن جائے گا، شبہ جملہ اسمیہ، اور پھر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ تو چلے آئیے اب اس کو بھی ہم لوگ پورا کا پورا جو ہے وہ حل کر لیتے ہیں۔ میں حسب عادت یہاں پر دوبارہ سے لکھ دیتا ہوں، آسانی ہو جائے گی، تاکہ پورا کا پورا دھیان جو ہے وہ آپ کا اسی طرف رہے اور سمجھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ اس کی ترکیب کرنے لگے ہیں ہم لوگ بکرن تحت السیارتی کی نا، یہ جملہ ہے، اور اس کی ہم لوگ کرنے لگے ترکیب۔ تو ہم لوگ کہیں گے بکرن، یہ کیا ہے، یہ ہو گیا اس میں علم، اور اس میں علم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، معرفہ، اور جو معرفہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مبتدا۔ تو یہ ہو گیا مبتدا، ٹھیک ہے، اس کو میں نے بنا دیا مبتدا۔ اچھا، اب یہ جو تحتہ ہے اس کو ہم نے کیا بنانا ہے، اس کو ہم بنا دیں گے تحتہ کو مضاف، ٹھیک ہے، تحتہ کو مضاف بنا دیں گے، اور یہ جو السیارتی ہے، السیارتی کو بنا دیں گے مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اور پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ ہو جائے گا کیا، متعلق نکالیں گے نا ہم، تو یہ ہو جائے گا ثابتن کا مفعول فیہ، یہاں پہ ہم لوگ ظرف مستقر یا ظرف لفظ جو ہے وہ نہیں بناتے، بلکہ ہم لوگ اس کو مفعول فیہ کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کہیں گے یہ ہے مفعول فیہ۔ اب ثابتن کی ترکیب کریں گے، ہے نا، یہ ثابتن کی ترکیب ہم لوگ کریں گے کیسے، کہیں گے ثابتن
صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس کو مبتدا کی طرف لوٹا دیں گے، راجع بسوئے مبتدا، اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہی اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ، اس کو ہم نے مفعول فیہ بنانا تحت السیارتی کو، اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر یہ بن جائے گا کیا؟ یہ بن جائے گا شبہ جملہ، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری ترکیب نمبر 8 بھی جو ہے وہ ہو چکی ہے، بکرن تحت السیارتی، اس کی ہم نے ترکیب کی ہے، اور بکرن یہ جو ہے اس کو ہم نے معرفہ مبتدا بنا دیا، تو بکرن اس میں علم، معرفہ مبتدا، اور یہ جو تحت ہے نا، یہ تحت اس کو ہم نے بنا دیا مضاف، اور السیارتی کو بنا دیا مضاف الیہ، اور پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن گیا؟ ڈائریکٹ میں نے تو پہلے والی جو ترکیب تھی اس میں یہ کہا تھا کہ مرکب اضافی ہو کر، تو ابھی آپ ایسے کر دیں کہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ثابتن کا مفعول فیہ، یوں بھی کر سکتے ہیں، تو میں نے یہاں پر ایسے ہی کر دیا اس کو نا، تو ثابتن کا مفعول فیہ، اور ثابتن صیغہ واحد مذکر، ثابتن کی بھی ترکیب کرنی ہے اب، تو ثابتن صیغہ واحد مذکر، اس میں فاعل، اور اس میں کون سی ضمیر ہے؟ اس میں ہوا ضمیر ہے، تو اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بسوئے مبتدا، اس کا فاعل، اور پھر یہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ، یہ تحت السیارتی مفعول فیہ ہے، اسی کے لیے تو ثابتن کو نکالا ہے، تو یہ ثابتن اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر کیا بن گیا؟ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر بن گیا مبتدا کی خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ ہماری جو ترکیب نمبر جو 8 تھی وہ بھی ہماری ہو گئی ہے، یہ بھی ہو گئی، ترکیب نمبر 6 ہو گئی، 7 ہو گئی، اور یہ ترکیب نمبر جو ہے وہ ہماری 8 ہو گئی۔ تو بس یہ ہے کہ ہماری یہ 1 2 3 اور یہ 4
یہ بس 4 ترکیبیں جو ہے وہ ہماری باقی ہیں. پھر انشاءاللہ تعالی ہم لوگ قاعدہ نمبر 7 پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے اگر اس کی بھی مشق ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی کر لیں گے. تو امید ہے کہ یہاں تک کی جو تراکیب تھیں اور یہاں تک کے جو قواعد تھے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی کلاس اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی. آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.